بسم اللہ الرحمن الرحیم جز اللہ عنا سیدنا محمدن ما هو آلہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ کے دھیان میں رہنے والے 5 انتہائی اہم وٹامنس۔ میں ہوں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ، مدینہ ہومیوپیتھک کلینک، حبیب پلازا، نازک میزان بینک، اٹک سٹی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر جی ایم مدینہ ہومیو کلینک۔ دوستو، جو وٹامنز ہیں وہ جو جسمانی صحت ہے اس کو برقرار رکھنے میں بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں، اور اگر جسم میں وٹامنز کی کمی ہوگی تو وہ مجموعی طور پر صحت کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا جو ہے وہ باعث بن سکتی ہے۔ اور اگر ہمیں ان وٹامنز کے متعلق آگاہی ہوگی تو پھر جو ہے وہ ہماری روزمرہ زندگی جو ہے اس میں بہت فرق پڑ سکتا ہے۔ تو ان وٹامنس کی کمی سے صحت کے مختلف مسائل جیسے تھکاوٹ اور اس کے علاوہ کمزوری اور مدافعاتی نظام بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اور جو بہت سے لوگ ہیں وہ وٹامنس کی انٹیک کی جو اہمیت ہے اس سے بے خبر ہیں، اور اکثر ان وٹامنس کو اپنی غذا میں شامل نہیں کرتے، ان کو اگنور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے صحت کے متعلق بہت سی جو پریشانیاں جو ہیں وہ جنم لے لیتی ہیں۔ تو ایک مناسب جو مقدار ہے وٹامنس کی، ان کا انٹیک کرنا بہت ضروری ہے تاکہ جو ہے وٹامن کی ڈیفیشنسی نہ ہو، اور اگر وٹامن کی ڈیفیشنسی یعنی کمی ہو گئی تو پھر وہ صحت کے لیے بہت سی کمپلیکیشن پیدا کر دے گی۔ تو اسی پوائنٹ آف ویو سے وٹامنس کی اہمیت کے متعلق جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ وٹامنس کی کتنی اہمیت ہے اور یہ کیا کیا رول ادا کرتے ہیں، اور ان کے سورسز کیا ہیں، یہ وٹامن کہاں سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل آگاہی حاصل ہو سکے۔ تو دوستو، ان وٹامنس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ان وٹامنس کو دیکھا جائے تو جو وٹامن سی ہے، ایک تو یہ جو امیون سسٹم ہے، جو جسم کا مدافعاتی نظام ہے، اس کو بوسٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ انفیکشن سے لڑتا ہے اور سکن اور ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو بلڈ ویسلز ہیں ان کو ہیلتھی رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کولیجن کی پیداوار ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو وٹامن سی جو ہے سکن کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ یہ اس کو جو مین ورک ہے وہ انفیکشنز کے خلاف بھی لڑنا ہوتا ہے۔ اور اگر ان کے سورسز کو دیکھا جائے کہ وٹامن سی جو ہے اس کا سورس کیا ہے، یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ دوستو، وٹامن سی زیادہ تر یہ جو اورنج ہے اس میں کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو انگور ہو گئے، اس میں یہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امرود میں پایا جاتا ہے، اسٹرابری میں بھی یہ پایا جاتا ہے، کیویز میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو یہ پپایاز میں پایا جاتا ہے، انناس میں پایا جاتا ہے۔ تو انناس میں بھی اس کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو سبز پتوں والی سبزیاں ہوتی ہیں ان میں بھی یہ جو وٹامن سی ہے وہ کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ تو دوستو اگر وٹامن کی بات کی جائے تو یہ وٹامن ڈی ہے، اور یہ جو وٹامن ڈی ہے ہڈیوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ کیلشیم کو جو وہ مینٹین کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جسم کا جو مدافعاتی نظام امیون سسٹم ہے اس کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ دوستو، اگر وٹامن ڈی کے سورسز کی بات کی جائے تو وٹامن ڈی جو ہے ایک تو آپ کو سن لائٹ یعنی دھوپ کی روشنی سے جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو فیٹی فش ہے وہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ملک پروڈکٹس ہیں، دودھ کی بنی ہوئی مصنوعات ہیں، وہاں سے یہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ سورج کی جو شعاعیں ہیں اور ان سے حاصل ہوتا ہے۔ اور تو وٹامن ڈی کا جو ہے ہڈیوں کی صحت کے لیے بڑا اہم جو ہے وہ رول ہے۔ اگلے وٹامن کی بات کی جائے تو وہ وٹامن ای ہے، اور دوستو یہ جو
وٹامن ای ہے، یہ جو ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹ جو ہے وہ خصوصیات رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خلیوں کو جو ہے وہ نقصان ہونے سے بچاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو امیون سسٹم ہے اس کو بھی یہ سپورٹ کرتا ہے۔ اگر اس کے ذرائع کی بات کی جائے تو اس میں یہ جو ڈرائی فروٹ ہو گئے ان میں یہ وٹامن ای پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ بادام میں پایا جاتا ہے، سبزیوں کے آئل میں پایا جاتا ہے، کہ سن فلاورز کے بیج ہیں ان میں یہ پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ سبز پتوں والی جو سبزیاں ہیں ان میں یہ جو ہے وافر مقدار میں وٹامن ای کی مقدار جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ دوستو اگلے وٹامنز کی اگر بات کی جائے تو وہ وٹامن کے ہے، اور وٹامن کے کا جو رول ہے وہ جو بلڈ کلاٹنگ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر بلڈ کلاٹنگ میں وٹامن کے کی ڈیفیشنسی ہوگی تو پھر بلڈ کلاٹ نہیں ہوگا، چھوٹا موٹا زخم آ گیا یا کوئی بھی انجری ہو گئی تو پھر یہ بلڈ کلاٹ نہیں ہوگا اور بہتا ہی رہے گا۔ تو بلڈ کلاٹنگ کے لیے بہت ضروری ہے وٹامن کے۔ اس کے علاوہ دوستو ہڈیوں کی صحت کو یہ جو وٹامن کے ہے سپورٹ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو دل کے متعلق جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بچاتا ہے۔ تو اگر اس کی سورسز کی بات کی جائے تو دوستو یہ انڈے کی زردی میں جو وٹامن کے ہے وہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو یہ جو پالک ہے، بروکلی ہو گئی، گوبھی ہو گئی، ان میں جو ہے وہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ دوستو اگلے وٹامنز کی بات کی جائے تو وہ وٹامن B12 ہے، اور وٹامن B12 جو ہے آر بی سی اور ڈی این اے جو بنانے کے لیے اہم رول ادا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو برین اور نروس فنکشن ہے اس کو امپروو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو اعصاب کی فنکشن ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور اس کے اگر سورسز کی بات کی جائے تو دوستو جتنے بھی اینیمل پروڈکٹ ہو گئے، جس میں گوشت ہو گیا، مچھلی ہو گئی، مرغی ہو گئی، مچھلی ہو گئی، انڈے ہو گئے، اس کے علاوہ دوستو لسی ہو گئی، اس کے علاوہ دہی ہو گیا، اور جتنے بھی ملک ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں ان میں جو ہے وہ وٹامن B12 جو ہے وہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ تو دوستو اپنی ڈیلی لائف میں جو ہے وہ آپ وٹامنز کا انٹیک ضرور کریں، کیونکہ اگر وٹامنز کی جو ڈیفیشنسیز ہو گئی تو پھر وہ صحت کے لیے جو بہت سے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ یہ جو اوپر میں نے آپ کے ساتھ 5 انتہائی اہم وٹامن سی، وٹامن ڈی، وٹامن ای، وٹامن کے اور وٹامن B12 شیئر کیے ہیں، ان کو جو ہے آپ ضرور اپنی ڈیلی لائف میں شامل کریں اور ان کا مناسب انٹیک کریں، تاکہ آپ کے جسم کے اندر جو کمپلیکیشن ہے وہ پیدا نہ ہو سکے اور آپ ایک ہیلتھی لائف جو ہے وہ گزار سکیں۔ دوستو اگر یہ 5 انتہائی اہم وٹامنز پر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اسے ضرور لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیوز میں، اس وقت تک اللہ حافظ۔